کانفرنس میں جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. جس طرح کل کراچی میں لوگ نکلے، کراچی کی عوام نے پیار دیا، محبت دی، ہر جگہ استقبال کیا، تو زیادہ رش ہونے کی وجہ سے لوگوں کا اتنا جوش، جذبہ، جنون ہونے کی وجہ سے اور پیار ملنے کی وجہ سے، وہ بھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں مل رہا تھا. تو وہاں پر بھی کافی جگہوں پر ہم لیٹ پہنچے، تو وہاں پر بھی اس پیار کی وجہ سے معذرت کی. آج ایک دفعہ پھر آپ لوگوں نے انتظار کیا، لیکن کراچی سے جس طرح نکلے تو یہاں تک تقریباً یہ 10 سے زیادہ مقامات پر یہاں پر بھی ویلکم کیا گیا، استقبال کیا گیا. تو لوگ نکلے تھے اور وہ ہمیں پیار دے رہے تھے، ہمارا استقبال کر رہے تھے. ان کی وجہ سے جو ہے تھوڑی دیر ہوئی. تو بہرحال ہم پھر بھی معذرت کرتے ہیں. میں پریس کلب حیدرآباد کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے عزت دی، میرے دوستوں کو عزت دی، احترام دیا. اور میں نئے منتخب شدہ صدر ہمارے جو ہیں جنید خان زالہ صاحب اور سیکرٹری جنرل اشوک شرما صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی امید رکھتا ہوں کہ وہ حیدرآباد کے لوگوں کی آنکھیں بنیں گی، کان بنیں گے، اس معاشرے کو بہترین بنانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرے گی. صرف حیدرآباد نہیں، پورے سندھ، بلکہ سندھ بھی نہیں، پورے پاکستان. ہم بھی آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ہماری صحافی برادری ہیں، چاہے جس بھی صوبے سے ہیں، جس بھی شہر سے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا مقدمہ لڑے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے مسلسل. جو ہمارے حقوق ہیں خیبر پختونخوا کے وفاق پر، وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے. وفاق پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جعلی حکومت کو قابض کیا گیا ہے. وفاق پر، پنجاب پر، سندھ پر، بلوچستان پر اور باقی 2 ریجنز جو ہیں وہاں پر ہماری جمہوری حکومت تھی. رجیم چینج آپریشن کے بعد وہاں پر بھی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پر سلیکٹ کیا گیا. تو وفاقی حکومت چونکہ جاری ہے اور وہ کسی کے اشاروں پر ہی ہمیشہ فیصلے کرتی ہے. بہرحال جو ادارے ہیں جو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جن کا کلیدی کردار ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی ہمارے طرف سوتیلی ماں جیسا سلوک اور امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے. اور میرے منتخب ہونے کے بعد کہ جس طرح صدر صاحب نے کہا، یہ اضلاع سے پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعلیٰ ہے. قبائلی اضلاع ہمارے جو ہیں وہ تقریباً 78 سال سے محروم رہے ہیں، اور ہمیں صرف جو ہے جب بھی قربانی کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے ہمارے قبائلی لوگ زندہ ہیں، ہمارے قبائلی لوگ آ رہے ہیں، ہمارے قبائلی لوگ لڑیں گے، مریں گے، پاکستان کے لیے فتوحات کریں گے. لیکن بہرحال ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، کبھی کسی قربانی سے گریز نہیں کیا. اور جب بھی پاکستان پر برے حالات آئیں تو ہم نے قربانی دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ اس سے بھی برے دن آئے جو آج کل جو ہے یہ جعلی حکومت کے مسلط کردہ مسائل ہیں. بہرحال اسے بھی برے دن اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر آئے، لیکن ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں. لیکن جس طرح میرا نام اناؤنس ہوا تو ایک ادارے کا ترجمان جو ہے وہ پشاور ہے، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اور وہ چلتا رہا، پھر ابھی تک چلتا رہا ہے. دوسرے صوبوں کے وزراء کے لیے جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ تیار کھڑا رہتا ہے، اس میں گھومتے پھرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. بعض اوقات تو ہم نے دیکھا ہے کہ ناشتی بھی جو ہے انہیں جہازوں میں آتے جاتے رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے، تو یہ امتیازی سلوک ہے. دوسرے وزراء اعلیٰ کے جو ہے وہ تعریفیں ہوتی ہیں، اور اس طرح تعریفیں ہوتی ہیں کہ ان کے تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں. لیکن
ایک صوبے کا وزراء جو 4.5 کروڑ عوام کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور پاکستان میں واحد عوامی مینڈیٹ سے ایک ہی صوبے میں وزراء ہے، اس کی ویڈیوز چلائی جاتی ہیں اور منقرض الزامات لگائے جاتے ہیں پریس کانفرنس میں، جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ چلے میری ذات کے ساتھ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ صرف ذات کے ساتھ نہیں، یہ پورے صوبے کا ہے، پورے صوبے کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ضلع کو NFC میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر جو ہے وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا، لیکن وہ 4 صوبوں میں تقسیم نہیں ہوگا، 3.5 صوبے یا 4.25 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ہمارے جو سابقہ فاٹا کے اضلاع ہیں وہ خیبر پختونخوا میں انتظامی طور پر تو شامل ہوئے ہیں، لیکن فائنینشلی ابھی تک ان کو شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمیں وہ ہمارا فائنینس میں جو شیئر ملتا ہے NFC میں وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ تقریباً 1300 ارب روپے سے اس وقت تک زیادہ بنتے ہیں۔ ٹوٹل ہمارا جو بقایا ہے، ہم پاکستان کو سستی بجلی دے رہے، ہم پاکستان کو گیس دے رہے، ہم پاکستان کو آئل دے رہے، تیل دے رہے، ان سب کی مد میں ہمارا وفاق جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے، لیکن اس کے باوجود 2010 میں ہمارا نادرن بائی پاس پشاور مین صوبے کا کیپٹل، وفاق نے 2010 میں وہاں ایک روڈ شروع کیا تھا جو 3 ارب کا تھا، وہ 3 ارب میں مکمل نہیں ہوا، آج اس کی قیمت جو ہے اسکیلیشن سے تقریباً 31 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے، لیکن ابھی بھی وفاق اس میں پیسے نہیں دے رہا، چونکہ ہمیں ضرورت ہے روڈز کی، پشاور میں پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو ہماری حکومت نے اپنے بجٹ سے اس میں 5 ارب روپے برش فائنینس کیے تاکہ وہ روڈ جلد بنے اور پشاور کے عوام کو سہولت ہو۔ دوسرے صوبوں کے وزراء کے لیے جو ہے وہ ایئر فورس کا جہاز جو ہے وہ تیار کھڑا رہتا ہے، اس میں گھومتے پھرتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی، بعض اوقات